برادران اسلام، ایک سوال جو آج کل اکثر احباب پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص عیدگاہ جا کر یا مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز عید ادا نہیں کر سکتا تو وہ کیا اپنے گھر میں نماز عید ادا کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ جل وعلا سے دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے رب ذوالجلال تقدس و تعالی ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر ذکر کیا ہے کہ جب وہ بصرہ میں جا کر نماز عید جماعت کے ساتھ نہ ادا کر سکتے تو اپنے علاقے ہی میں زوایا جہاں وہ رہتے تھے وہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کا جو غلام تھا اسے حکم دیتے کہ وہ سب کو 2 رکعت نماز پڑھائے۔ پہلی رکعت کے اندر یاد رکھیں کہ 7 تکبیرات ہیں اور دوسری کے اندر 5 تکبیریں ہیں، یعنی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی اثر ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کسی کی نماز عید فوت ہو جائے، رہ جائے، یا وہ کسی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے، وہ اپنے گھر میں انفرادی طور پر یا جماعت کے ساتھ وہ 2 رکعت ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل سے یہ بات ثابت ہوئی۔ اسی طرح عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے مروی اثر امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے اگر نماز عید ان کی رہ جاتی، یعنی عیدگاہ نہ جا سکتے، مسجد میں نہ پہنچ سکتے نماز عید کی ادائیگی کے لیے، تو گھر ہی کے اندر وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیتے۔ یاد رکھیں کہ اس بارے میں اکثر اہل علم کی یہی رائے ہے کہ اگر کسی کی نماز عید رہ جائے، فوت ہو جائے، یا وہ کسی عذر کی بنا پر عیدگاہ نہ جا سکے تو اپنے گھر کے اندر 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات ہیں اور دوسری کے اندر 5 تکبیریں ہیں، یعنی جو کیفیت نماز عید کی عیدگاہ میں جس طرح ادا کی جاتی ہے اسی کیفیت میں آپ اپنے گھر میں ادا کریں گے۔ البتہ خطبہ دینا یہ مشروع نہیں ہے گھر میں، کیونکہ اس بارے میں کچھ بھی مروی نہیں ہے، اللہ عالم بالتوفیق۔ اسی طرح بعض اہل علم سے 4 رکعتیں بھی وارد ہوئی ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ جو عید کی نماز کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی پر اکتفا کیا جائے ان تکبیرات کے ساتھ۔ یہ نماز آپ انفرادی طور پر بھی ادا کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر یعنی جماعت کے ساتھ بھی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے مروی ایک معروف حدیث جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو نہایت ہی وقار، اطمینان اور سکینت کے ساتھ آئے۔ جو نماز وہ آئے یعنی جو اسے ملے اسے ادا کر لے، جو فوت ہو جائے، جو رہ جائے اسے لوٹا لے۔ اس حدیث کے اندر بھی اشارہ ہے کہ اگر آپ کی نماز رہ گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، تو آپ اسے لوٹا لیں، ادا کر لیں۔ تو رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے دعا ہے جو کہا سنا اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔